سباه فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار مطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القرآن تدبر و عمل سورۃ الرحمن. آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. انشاءاللہ آج ہم آیت 29 سے 38 29 سے 38 کی تفسیر اور انشاءاللہ لفظی ترجمے کے حوالے سے بھی سیکھیں گے. امید ہے کہ آپ اب تک جو سیشنز اٹینڈ کر چکے ہیں ان سے آپ نے اپنے علم میں بہت بہتری پائی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا عمل بھی ویسا کر دے جو اس کو پسند آ جائے. تو ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح پہلے ہم تفسیر سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا ڈسکشن سیشن ہوگا. ڈسکشن میں آپ کے سوالات، ہمارے سوالات ہوں گے اور آپ کے جوابات، اور آپ سے ترجمہ بھی سنا جائے گا. جو لوگ زوم پر ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. جو فیس بک پر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور شامل ہیں وہ چیٹ پر وہاں پر ہمارے ساتھ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈسکشن میں. اور آپ اس کا کلاس کا لنک اور اس کا میسج اور لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں تاکہ جو فائدہ آپ پا رہے ہیں وہ دوسرے بھی پائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. تو ہم آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت 29. يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. یہاں ایک اور بڑی اہم حقیقت کے بارے میں ہمیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی دوسری ہستی کو اگر تم اپنا معبود بناتے ہو یا مشکل کشا سمجھتے ہو یا حاجت روا سمجھتے ہو، خواہ وہ کوئی انسان ہو، بزرگان ہو، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں،
فرشتے ہوں یا کچھ لوگ جیسے چاند سورج کو الہ بنائے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی مخلوق ہے، وہ تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اسی سے مانگتے ہیں اور اپنی ساری حاجات اسی کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یعنی اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ساری ضروریات خود پوری کر سکتا۔ ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی انتہائی ریسورسفل ہو، تب بھی اس کو اپنا کام چلانے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ مثلا اگر آپ کے پاس سپر ٹیکنالوجی ہو لیکن اس کے اندر جب گڑبڑ واقع ہوتی ہے تو وہ سب کچھ آپ خود نہیں ٹھیک کر سکتے، پھر آپ کو کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ جتنی سہولیات آپ کے پاس ہیں، یہ ساری سہولیات آپ نے خود نہیں فراہم کی، یہ کوئی کسی کا کام ہے، کوئی کسی کا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس وقت میرے سامنے جو ٹیبل ہے، اس ٹیبل کو لے کے جو کاغذ ہیں، جو کمپیوٹر ہے، جو یہ باقی تمام چیزیں ہیں جن کو اس وقت میں استعمال کر رہی ہوں، یہ میں نے نہیں بنائی، یہ سب کسی اور نے بنائی ہیں، اور کسی ایک شخص نے بھی نہیں بنائی۔ ہر چیز مختلف جگہوں سے آئی ہے۔ صرف ایک پانی کے یہاں تک پہنچنے میں کتنے لوگوں کی ایفرٹ شامل ہے جو اس گلاس تک پہنچا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ دیکھ لیجئے دنیا میں، کوئی پیغمبر ہو یا کوئی ولی اللہ ہو یا کوئی بھی جس سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، ان کو تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس سے سارے زمین والے اور سارے آسمان والے اس سے سوال کریں، چیونٹیوں سے لے کے اور بلوں میں رہنے والے سانپوں سے لے کے اور سمندر میں پائی جانے والی مچھلیوں سے لے کے اور پھر انسان اور پھر جن اور فرشتے اور یہ سب کے سب، اور حتیٰ کہ نیک سے نیک ترین بزرگ اور اولیاء اور انبیاء، یہ سارے کے سارے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سب اس سے مانگتے ہیں، سب اپنی ضروریات میں اسی کے محتاج ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اور پھر ہر ایک کی حاجات فرق ہیں۔ جو چیونٹی کی ضرورت ہے وہ آپ کی نہیں ہے، اور جو آپ کی ضرورت ہے وہ کسی بلی کتے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی ضرورت فرق ہے۔ تو یہ ہے نا من فی السماوات، جیسے کل من تھا نا، ہر ایک فنا ہونے والا ہے، تو ہر ایک جو فنا ہونے والا ہے وہ اپنی ضرورت بھی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ میری ضرورت پوری کی جائے۔ ان سب کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلے سے مراد یہ کہ وہ سب مانگ رہے ہیں، اور پھر ان میں سے کسی کو کوئی بھی جو مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال یہ جا رہا ہو کہ کچھ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو وہ کہاں سے اللہ سے مانگتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ، جیسے مکہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، کہ جو یا تو غیر اللہ سے مانگتے تھے، بتوں وغیرہ سے مانگتے تھے، یا پھر کسی کو بھی نہیں مانتے تھے، لیکن جب سمندر میں ہوتے، کشتی ڈوبنے لگتی تو سب کو بھول کے، یعنی جو لوگ اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں نا، وہ کسی سپریم بینگ کا اقرار ضرور کرتے ہیں۔ دیر از سم تھنگ، کوئی ہاتھ ہے اس کے پیچھے۔ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہیں نا، تو کچھ انڈائریکٹ، لیکن ہے سب اسی کے محتاج۔ اصل میں یہ جو سوال کرنا ہے نا، سوال بعض اوقات زبان کال سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی زبان حال سے ہوتا ہے۔ محتاجی کی علامت ہے سوال، کس کی علامت ہے؟ محتاجی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا مقصود ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی ہے، تعریف والا ہے۔ تو جب مانگتے اس سے ہے تو پھر الہ بھی وہی ہو سکتا ہے، معبود بھی وہی ہو سکتا ہے جو سب کی ضروریات پوری کرتا ہو، اور پھر ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، کیونکہ اسی سے مانگا جاتا ہے جو دینے کے لائق ہو، ہر ایک سے نہیں مانگا جاتا۔ تو زمین اور آسمان والے اپنی ساری ضروریات، اپنا رزق اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ مادی چیزیں بلکہ عبادت کی توفیق بھی۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی عبادت کی قوت اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کی رحمت مانگتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
اور کیا مانگتے ہیں؟ بخشش مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم سب جو ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس کا حق بڑا ہے لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. فرشتے صرف اپنے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں. سورۃ غافر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے نا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے. تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پہ چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے. تو بہرحال زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے. اور کوئی زبان قول سے مانگ رہا ہے جیسے مومن ہوتا ہے کہ باقاعدہ الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور کوئی زبان حال سے، مثال کے طور پر یہ کہ جب بارش نہیں ہوتی تو جو کافر مشرک اللہ کا انکار کرنے والے وہ سب کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ بارش برسے. تو بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. زبان سے نہیں بھی مانگتے تو زبان حال سے انتظار تو اسی کا ہی کرتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ لقمان میں آتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب انہیں سائبانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں. تو بہرحال ہم سب کو اسی سے ہی مانگنا چاہیے. اللہ نے اپنے سے مانگنے کا حکم بھی دیا ہمیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور نہ مانگنے کو کیا کہا ہے؟ تکبر. اور مانگنے کو عبادت کہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو وہ سب کچھ عطا کروں جو وہ مانگ رہا ہے، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر کتنی؟ جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبوئی جائے. کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تو ہمیں صرف اللہ ہی سے مانگنے کا حکم ہے. سارے آسمان و زمین والے اس سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. حضرت ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ. جب سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، اور اس سے مانگنا عبادت ہے، اور وہ دعائیں سنتا بھی ہے اور بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اور ان سے کہتا ہے مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں عطا کروں. وہ بندوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. پھر اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز ہی نہیں. یعنی بندوں کے آگے جب ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک شرم بھی آتی ہے اور ایک ذلت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا. لیکن اللہ کے سامنے جب انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں ایک عزت والا کام ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. دعا فائدہ بھی دیتی ہے. جو اتر چکی مصیبت اس کے لیے بھی جو نہیں اتری، اور پھر یا تو دنیا میں فائدہ ہو جاتا ہے، وہی مل جاتا ہے، یا پھر آخرت میں. اور دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے. اور لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، جس کے منہ سے دعا نہیں نکلتی. تو اس لیے میک شور کہ ہر موقع پر چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلاً پڑھ رہے ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا دے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی. اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، یا مفہم سلیمان فہمنی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ فیصلہ سجھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سجھا دے. تو جس چیز کی بھی کمی ہو، جو بھی ضرورت ہو، ساتھ ساتھ مانگتے چلے جائیں، اٹھتے بیٹھتے. مثلا نماز پڑھنے لگے، یا اللہ مجھے خشوع والی نماز کی توفیق دے.
کھانا کھانے لگی، یا اللہ میرے لیے غذا اور شفا بنا دے. کسی بیمار کو دیکھتی، یا اللہ تو مجھے اس بیماری سے بچا لینا. یعنی دل ہی دل میں، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ اونچی آواز سے ہی ہر وقت انسان مانگے، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہوتی تھی اس میں ایک بڑا حصہ دعا کا ہوتا تھا. اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا جہاں، وہاں وہ نعمتیں مانگتے تھے. جہاں جہنم کا ذکر آتا جہنم سے پناہ مانگتے تھے. پھر فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن، شأن کہتے ہیں نا معاملے کو، تو اہم معاملہ ہو یا حال ہو، اچھا ہو یا برا ہو، تو شأن کی جمع شؤون ہوتی ہے، بڑے بڑے امور، احوال، معاملات. تو ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے دونوں جن و انس. اب یہ جو کل یوم ہوا فی شان ہے، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا میں احکام دیتا ہے اور آخرت میں بدلہ. کل یوم سے مراد ایک دنیا کا دن اور ایک آخرت کا دن، یوم القیامہ. تو دنیا میں احکام اور آخرت میں بدلہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی شان. ابن بحر کہتے ہیں سارے کا سارا زمانہ 2 دن ہے، ایک دنیا کے ایام کی مدت اور دوسرا دن قیامت کا دن ہے. دوسرا معنی ہے دنیا کے ہر دن کی ایک نئی خبر ہے، ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے. ہم سب بھی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. پھر اسی طرح دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں مختلف امتحانات سے گزارا ہے، یہ گزارتا ہے، وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتے. نہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور نہ آزمائشیں باقی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کرتا رہتا ہے، معاملات میں اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے، سچویشنز بدلتی رہتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ ایک دعا ہماری قبول کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا. پھر کبھی مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، کبھی قیدی کو چھڑا دیتا ہے، کبھی کسی قوم کی توبہ قبول کر لیتا ہے جیسے قوم یونس تھی. تو ہر روز وہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ بندوں کے حال سے بے خبر نہیں ہے، بندوں کے معاملات کو تبدیل کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ بندے کیا کریں؟ اللہ کے قریب ہوں. تو اچھے برے حالات میں مومن کا رویہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کبھی اچھے حال ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے. تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے پھر؟ کبھی شکر کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی صبر کی حالت میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آج دعا نہیں سنی گئی، ہو سکتا ہے کل سنی جائے. تکلیف گزرنے کا وقت بالکل قریب ہی آ پہنچا ہو، تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے. کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کا مقام گرا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے دنوں سے سیٹرڈے کی سنو کی پریڈکشن تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بارش میں بدل دیا. تو اللہ کی شان ہے نا. ہم کچھ بھی سوچتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی دیکھتے رہیں، لیکن اصل اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن و انس. جواب بھی دیا کریں. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. تو ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے. جو بھی ملا وما بکم من شیء فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. کل یوم ہوا فی شأن. تو بہرحال سارے کمالات اور ساری اچھی صفات اور سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اور اس کے پورے مکمل اختیار کی وجہ سے وہ اس کائنات میں جو اس کا ہے، ہر روز کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے. ایک ہی وقت میں کوئی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی مر کے واپس جا رہا ہے. بے شمار چیزیں ہیں جو دنیا میں ہر آن تبدیل ہو رہی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز چینج نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ چینج. یعنی ہر وقت ہم ایک تبدیلی سے گزر رہے ہوتے ہیں. وقت جو ہے مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. تو کل یوم ہوا فی شأن. اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے نا
کہ ایک طرف انسان کی مایوسی دور ہوتی ہے کہ اگر آج تکلیف کا دن ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کل نیا دن چڑھنے والا ہے، اور آج اگر خوشی کا دن ہے تو انسان بھول نہ جائے یہ بھی چلا جائے گا. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب رہے اور اللہ سے پر امید رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اس نے یہ چینج بنایا ہے، اس نے یہ تبدیلی رکھی ہے، اور اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس سے سوال کرتے رہیں اور اسی سے مانگتے رہیں. وہ اکیلا ہی ان صفات کا مالک ہے. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو حصہ ہے یسألہ من فی السماوات والارض، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم ٹاپ فلور پہ گئے، وہاں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور طواف جب ہو رہا تھا تو وہ ایک ایسی فیلنگ ہوتی کہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، اس وقت یعنی ایک مسلسل طواف ہے، چھوٹا بڑا، بیمار صحت مند، امیر غریب، خوشحال بدحال، یعنی ہر طرح کی مخلوق آپ کو وہاں نظر آتی ہے. اور وہ اگر آپ خاص طور پہ اوپر سے جا کے دیکھتے ہیں نا تو وہ یوں جو موومنٹ ہے وہ اس سے آپ کو وہ گیلیکسی کی موومنٹ یاد آ جاتی ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اتنے ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کا سمبولزم بھی پھر مجھے خیال آیا کہ طواف آخر کیا سمبلائز کر رہا ہے نا، کہ مسجد سے نکل کے بھی عام زندگی میں بھی جو بھی چیز میرے سامنے آ رہی ہے مجھے گھومنا اسی محور کے گرد ہے. یعنی مائی لائف ہیز ٹو بی طواف ان پریکٹیکلٹی. اور یہ جو کل یومن ہوا فی شان، یہ اس کو میگنیفائی کر رہا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی حالت، روز کیا یعنی ہر لمحے ہی بدل رہی ہوتی ہے. آپ ظہر کی نماز وہاں سے پڑھ کے نکلے، عصر تک آپ کی کوئی اور طلب ہوگی، مغرب تک کوئی اور طلب ہوگی، اور سب کے ساتھ یہی ہے. ایک حیران کن بات یہ بھی کہ ہر ایک کی طلب مختلف ہے. جتنے لوگ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش، پرائرٹی، پریشانی، ضرورت، دعا فرق ہوگی، اور وہ سب کی سنتا ہے اور پھر سب کو دیتا بھی ہے. یہ کتنی بڑی اس کی عظمت ہے نا. یہ بھی مجھے خیال آتا ہے استاذہ جی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دعا کرتے ہوئے، خاص طور پہ حرم میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جذباتی کیفیات بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ہم خود بھی ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی دعا کسی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی طرح. جو جتنا زیادہ خشوع اور عاجزی سے مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعی حق ادا کر رہا ہے اللہ سے آگے مانگنے کا، اور ہمیں بھی ایسے مانگنا چاہیے. اٹس سچ اے لرننگ ایکسپیرینس. بہت سال پہلے 88 کی بات ہے جب میں پہلی دفعہ عمرے پہ گئی تھی. اس وقت خانہ کعبہ کے قریب جانے کو، اور خواتین کا ایریا بھی بہت قریب ہوتا تھا، تو مجھے بس بہت شوق ہوتا تھا کہ وہ جو فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب تو خیر وہ ناممکنات میں سے ہو گیا وہاں نماز پڑھنا، لیکن اس وقت موقع مل جاتا تھا، خواتین کو بھی مل جاتا تھا. تو وہاں میں ایک دن نماز پڑھی تھی، تو نماز کے بعد دعا مانگنے لگی. اتنے میں ایک شخص آگے کوئی کھڑا تھا، پتہ نہیں کون تھا، اللہ کا بندہ. اس نے اونچی آواز میں اتنی اچھی دعائیں مانگنی شروع کی، اتنی زبردست دعائیں، اور میں صرف آمین کہتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے تو اس طرح مانگنا بھی نہیں آتا. تو آپ دیکھیں مانگنے والوں کے بھی درجات ہیں. کچھ کے پاس اتنے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں مانگنے کے لیے، اور کچھ جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی مانگے کیسے، وہ کیا مانگے. تو بس میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی موقع ہو گنوانا نہیں چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، بس مانگتے چلے جائیں. اور مانگتے اس سے ہے نا جو سنتا ہے، یا جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو دیکھتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو سمیع بصیر بھی سمجھتے ہیں. بعض اوقات منہ سے کچھ نہیں بولتے، دل ہی دل میں پکارے ہوتے ہیں. تو عالم الغیب بھی ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے. پھر اس لیے اس سے مانگتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کلی مختار بھی ہے. انسان تو سب کچھ کر بھی نہیں سکتے. پھر وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بڑی سے بڑی چیز مانگ لے وہ دے سکتا ہے. تو یہ صرف الہ ہی ہو سکتا ہے جو ان ساری صفات کا مالک ہو. تو دعا کو اس لیے عبادت کے مغز کہا گیا. سدا میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں نا تو میری نظر فوراً آسمان کی طرف اٹھتی ہے کہ آسمان جس تبدیلی کا مظہر روز ہمیں دکھاتا ہے، یعنی آسمان پہ بادلوں کی فارمیشن ہو یا کسی بھی چیز کی فارمیشن ہو، وہ ہمیں زندگی میں دوبارہ کبھی نظر نہیں آتی. میں جہاں رہتی ہوں تو مجھے اپنی کھڑکی سے سن سیٹ روز نظر آتا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ سن سیٹ کو ضرور دیکھوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے وہ سن سیٹ دوبارہ کبھی نظر آئے ہو اگلے دن یا کسی بھی وقت.
سبحان اللہ. اور وہ آپ چینج کی بات کر رہی تھی نا، تو مجھے بچپن کا ایک کسی کا قول یاد آ گیا تھا، چینج ود دا چینج ادروائز دا چینج ول چینج یو. استاد جی بس ایک چھوٹی سی بات کہ میں یہ سوچی تھی کہ ہم اتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا ڈپینڈنٹ بنایا ہے، انسانوں کا نہیں بنایا. انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اور 2-4 چیزیں دینے کے بعد he doesn't want to ناراض look ہو at پھر you. شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. بالکل. جی استاد جی، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کی بات ہے نا، اس میں ایک اور ابھی لاسٹ فرائیڈے کا خطبہ تھا جو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا، امام صاحب نے شیئر کیا کہ وہ کوئی عمرہ پہ گئے تو انہوں نے 2 ایسی چیزیں دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی بھر دل چاہتا ہے کہ یہ بات ہر جمعے کی اس میں خطبے میں شیئر کروں کہ ایک عورت تھی جس کے جو ہے نا ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں تھے اس کے، تو وہ اپنے آپ کو جیسے رگڑ کے اپنے اس کے بل پہ نیز اور اس پہ گھسیٹ کے نیچے کعبہ کا طواف کر رہی تھی. اور کہتے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں ایک نوجوان تھا، اس کی بھی ٹانگیں نہیں ہیں لیکن وہ گھسیٹ کے طواف کر رہا ہے. تو میں دیکھتی ہوں اللہ کی شان ہے کہ وہ لوگ جو اس کنڈیشن میں گئے ہیں طواف کرنے، اور پھر ایسے لوگ جن کے پاس ہوتا ہے اور نہیں چاہتے، اس کو دیکھ کے دل میں اتنی ایسی وہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ. وہ بہت اپنے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے ہم بار بار جائیں، لیکن ان کے پاس ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کس کو وہاں تک پہنچا دیا اور کس کو اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ ہم عذر بہانے کرتے رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ہمت بھی نہیں، پھر بھی وہ محبت ہے نا. آیت نمبر 31 سے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے اے 2 بھاری گروہو، اے 2 بھاری بوجھو. سنفرغ، ہم ضرور فارغ ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام میں مشغول ہیں، ابھی فارغ نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں انسانوں اور جنوں سے ان کا حساب کتاب، بلکہ یہ دھمکی کے لیے ہے. انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. تو سنفرغ لفظی معنی تو فارغ ہونے کا ہے، لیکن مراد ہے متوجہ ہوں گے تمہاری طرف، یعنی تمہارا حساب لینے کے لیے. اور ثقلان کا لفظ جو ہے یہ ثقل سے ہے. ثقل کے معنی ہوتے ہیں بوجھ کے، اور ثقل وہ بوجھ ہوتا ہے جو کسی سواری پہ لدا ہوا ہو. اور ثقلین کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے 2 لدے ہوئے بوجھ. تو یہاں یہ لفظ جن و انس کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ دونوں ہی زمین پر سوار ہیں، زمین کی پشت پر سوار ہیں، زمین پر لدے ہوئے ہیں. تو یہاں ایھا الثقلان کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں اور فرما یہ رہے ہیں کہ ان قریب میں تمہاری خبر لینے والا ہوں، یعنی تمہارے حساب سے جو وقت مقرر ہے وہ جب آ پہنچے گا تو تم سے پورا حساب لیا جائے گا. اور ایک طرح کی یہ ڈانٹ بھی ہے کہ تم اللہ سے غافل نہ ہو. اللہ تعالیٰ بھولا ہوا نہیں ہے، اس کو کوئی ایسی عاجزی لاحق نہیں ہے کہ وہ تمہارا ابھی حساب نہیں لے سکتا، لیکن چونکہ ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت مقرر پر ہی تمہارے لیے تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور تم سے پوچھا جائے گا اور تم سے حساب لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے. ایک معین مدت ہے اس دنیا کی، جب تک دنیا میں انسانوں اور جنوں کی نسلیں پیدا ہوتی رہے گی اور انہیں اس دنیا میں اپنے اعمال کرنے کا موقع ملتا رہے گا. پھر جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو اس وقت سب جنوں انس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لیں گے. تو ایک وہ دور تھا جو زمین کے پیدا ہونے سے پہلے کا تھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو تھی لیکن زمین و آسمان نہیں تھے. پھر زمین و آسمان اللہ نے بنائے، پھر بہت سی مخلوقات بنائی، جنات کو پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کیا، اور پھر ایک دور یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں وائٹ اپ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور پھر حساب کتاب کا دور شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد جزا و سزا ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر انسانوں سے ان کا حساب لے لیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے ہماری بہت قیمتی ہے، عمل کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہمارا حساب ہونے والا ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے
کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح کر دیا کہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آلاء قدرت کے معنی میں بھی جس طرح پیچھے ہم نے بتایا تھا، تو یہ پوری طرح اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے، اور تم اللہ کی اس قدرت یا اختیار کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو کذبان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، اور ہم جب تک جو جی چاہے کرتے رہے۔ نہیں، تم گھیر لیے جاؤ گے اور تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو تم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، معشر جماعت گروہ، ان استطاعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم نکل بھاگو، باہر چلے جاؤ۔ نفاذ کہتے ہیں قوت سے کسی بات کا اجرا کرنا۔ نفوذ کا معنی ہوتا ہے آر پار ہونا، نفوذ کر گیا۔ ان تنفذوا کہ تم نفوذ کر جاؤ، من اقطار السماوات والارض آسمان و زمین کے کناروں سے، یعنی نکل جاؤ۔ اقطار قطر سے ہے، جوانب کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ فانفذوا تو نکل دکھاؤ، لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان مگر اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ سلطان کا لفظ جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زور، قوت، اختیار، اقتدار، حجت، یعنی اس کے لیے بڑی قوت چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ یہاں انہیں چیلنج کیا گیا۔ پہلے کیا بتایا گیا کہ تمہارا حساب ہوگا، ایک وقت پہ تم گھیر لائے جاؤ گے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم گھیرے میں نہیں آؤ گے، تم بھاگ نکلو گے کہیں، تو ذرا بھاگ کے دکھا دو۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اقطار کا لفظ استعمال ہوا ہے، صرف قطر کا نہیں ہوا، اور السماوات بھی ہے، صرف ارض نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنا پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اب انسان نے تو ایسی شٹلز اور ایسی چیزیں بنا لی ہیں، ایسے راکٹس کے جو زمین کے آربٹ کو کراس کر کے دوسرے ستاروں سیاروں تک جا سکتے ہیں۔ تو گویا نعوذ باللہ یہ بات جو ہے وہ جو اللہ کا چیلنج ہے وہ انسان نے میٹ کر لیا۔ اگر زمین کے آربٹ سے کوئی چیز باہر نکلی بھی ہے تو آسمانوں سے پار تو کوئی چیز نہیں، آسمان تک بھی نہیں پہنچی، اور آسمانوں کے کناروں سے باہر نکلنا تو بنیادی طور پر یہ دنیا کے معاملات میں نہیں ہے یہ آیت کہ دنیا کے اندر تمہیں باہر نکلنے کے لیے زور چاہیے، تو ٹھیک ہے زور تو چاہیے ہی، لیکن اصل بات پچھلی آیت کے ساتھ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بوجھو ہم تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے جلدی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، یہ حشر کا میدان قائم ہوگا، اور اس میدان سے تم کہیں ادھر ادھر بھاگ کے نہیں نکل سکتے، تمہارے اندر ابیلٹی ہی نہیں، الا بسلطان مگر کوئی ابیلٹی ہو تمہارے اندر، اور وہ تو ہے ہی نہیں کہ تم بھاگ سکو۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ٹھیک ہے، کہ تم پر خالص شعلہ شواظ بھیجا جائے گا، من نار آگ کا، ونحاس اور دھواں بھیجا جائے گا، فلا تنتصران پھر تم ایک دوسرے کی مدد نہ لے سکو گے، انتقام نہیں لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یعنی تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان انتہائی بے بس مخلوق ہے، اس کو اللہ نے اگر تھوڑا سا اختیار دیا تو اس کا اختیار کلی نہیں ہے، مکمل اختیار نہیں ہے کہ جو جی چاہے کرے۔ تو انسان کے بس میں نہیں کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کے کہیں بھاگ جائے، موت سے بھاگ جائے یا حساب کتاب سے بھاگ جائے۔ اس کے لیے انسان کو بڑی قوت چاہیے، لیکن وہ قوت ہے کس کے پاس؟ تو بنیادی طور پر انسان کی بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو موت سے فرار تو ممکن ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ،
کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً تمہیں وہ ملنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. اینما تکونوا یدرککم الموت. مثلاً اگر یہ بات کسی حد تک ہو بھی جائے کہ چاند پر اگلی کچھ ہزار سالوں میں لوگ جا کے مثلاً آباد ہو بھی جائے، اول تو مشکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اس زمین کے اندر سے انسان کو پیدا کیا گیا اور اسی کے اندر وہ واپس جائے گا. لیکن اگر بفرض محال کوئی چلا بھی جاتا ہے وہاں تو کیا موت وہاں نہیں آئے گی؟ موت تو وہاں بھی آ جائے گی. اینما تکونوا، چاند پہ چلے جاؤ، مریخ پہ چلے جاؤ، کسی اور پلانٹ پہ چلے جاؤ، ساتویں آسمان پہ چلے جاؤ، کیا جو ساتویں آسمان کے اوپر فرشتے رہتے ہیں ان کو موت نہیں آئے گی؟ کل من علیہا فان، سب کو موت آئے گی، سب پکڑے جائیں گے، سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ تکبر کا اظہار کرنا چاہیے اور بگڑ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی کریں گے. کتنے دن اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ کتنے دن یہ عیش و عشرت کر سکتے ہیں؟ کتنا اللہ سے بھاگیں گے ہم یہ نہیں سننا چاہتے، ہمیں ڈر لگتا ہے پھر ہماری عیش و عشرت خراب ہوتی ہے. نہ سنیں، نہیں پڑھیں قرآن، نہیں جائیں کسی ایسی مجلس میں، لیکن کتنا اللہ سے بھاگیں گے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی گھس جاؤ تو وہاں بھی موت آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے یعنی وفات کے وقت، قیامت تک آنے والے کسی انسان کو اللہ اس سے چھوڑنے والا نہیں، اور ہر انسان کو موت گھیرے ہوئے ہے. دنیا میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں، 99 ڈیتھس ہیں ہمارے آس پاس قریب. کوئی بھی چیز کسی بھی وقت، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا کلاٹ جو ہے وہ انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے. ایک چھوٹے سانپ کا زہر انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے. کسی ایسی جگہ پر چوٹ کا آ جانا انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے. یعنی کوئی چیز بھی، کوئی زہر، کوئی چیز گر سکتی ہے اس کے اوپر، کہیں سے وہ گر سکتا ہے. یعنی موت آنے کے بے شمار طریقے ہیں. لیکن اگر انسان ان سب سے بچ بھی جائے تو انتہائی بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر انسان کے لنگز جواب دینے لگتے ہیں، اس کی کڈنیز جواب دینے لگتی ہیں، اس کا ہارٹ جو ہے وہ جواب دینے لگتا ہے. وہ گریجولی اس پروسیس میں چلا جاتا ہے کہ جہاں سے موت آنی ہی آنی ہے، یہاں تک مر ہی جاتا ہے انسان. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یعنی جب موت آ جائے گی تو پھر کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ہم انکار نہیں کر سکتے، سب کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے. حتیٰ کہ ہماری زندگی، ہمیں ملنے والا علم، اور سب سے بڑی نعمت تو خود قرآن. تو ہم اس کے حقائق کا انکار کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اول تو یہ کہ بھاگ نہیں سکتے. یہاں وارننگ دی گئی، اور یہ وارننگ بھی بلیسنگ ہے کہ اگر تم بھاگے، یرسل علیکم الشواظ، تو تم پہ شواظ و نحاس، اور نحاس پھینکا جائے گا. شواظ خالص شعلے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دھواں نہ ہو، اور نحاس خالص دھوئیں کو کہتے ہیں جس کے ساتھ شعلہ نہ ہو. تو یہ دونوں چیزیں یکے بعد دیگرے انسانوں کے اوپر چھوڑی جائیں گی، کبھی شواظ اور کبھی نحاس. آگ کے شعلے اگر کسی کے پیچھے ہوں اور دھواں کسی کے پیچھے ہو تو اس کو بھاگنے کا کیا سجائی دے گا؟ آنکھوں میں ذرا سا دھواں پڑ جائے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اور نحاس کا ایک معنی پگھلا ہوا تانبا بھی کیا گیا ہے. تو یہ ایک طرح سے چیلنج ہے جن و انس کو. تو انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. دنیا میں تو انسان خودکشی کر کے موت کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتا میں اس دنیا سے نکل گیا اور میری ساری مشکلات ختم ہو گئی، لیکن آگے کی مشکلات تو ختم نہیں ہوتی نا اس طرح. اور اس دن انسان کیا کہے گا جب عذاب کو دیکھے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں. اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے. اور قیامت کے دن اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا. ایسے کام کرنے چاہیے دنیا میں کہ جس سے ہمیں قیامت کے دن اللہ کی رحمت مل سکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، اور جنت بھی اس کی رحمت ہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سنفرغ لكم أيها الثقلان
تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرے ذہن میں کچھ اس طرح کا نقشہ آ رہا تھا کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا اس کی بات کو، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں جا رہا ہوں، چلے زمین سے کچھ ایسی چیز ایجاد کر کے یہاں سے اٹھے اور نکلے یہاں سے باہر، کسی راکٹ پہ بیٹھ کے اٹھ کے جائے حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جائے، تو وہاں تو بے شمار فرشتے ہیں، وہی پکڑ لیں گے آگے سے، لیکن اگر ان سے بھی چھوٹ جائے تو نکل کے کدھر کو جائے گا؟ پھر آگے ایک اور آسمان ہے، پھر آگے ایک اور آسمان ہے، پھر آگے ایک اور آسمان ہے، پھر آگے تو آگے جا کے پھر یہ کون سی جگہ ہے جو پناہ دے گی؟ کوئی انسان، کوئی اقتدار، کوئی اختیار، کوئی بھی نہیں. یعنی فزیکل معنوں میں بھی اگر لیا جائے کہ واقعی کوئی بھاگنے کی کوشش میں ہے کہ میں زمین سے باہر نکل کے بھاگ جاتا ہوں، بھاگ نہیں سکتا. مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے، کوئی کھسک بھی نہیں سکتا ادھر سے ادھر. لیکن اس نے تھوڑے دن کے لیے ہمیں اختیار دیا، ذرا اپنی مرضی سے تم میری اطاعت کر لو. تو اگر نہیں کرتے تو بہرحال پکڑے تو جانا ہی ہے. پھر تو عقل مند وہی ہے جو پکڑے جانے سے پہلے اللہ کی طرف خود اپنے شوق سے آ کے جھک جائے. جو نماز نہیں پڑھتے نہیں جھکتے اس کے آگے، جو اطاعت نہیں کرتے اس کے حکم نہیں مانتے، جن چیزوں سے اس نے روکا نہیں رکتے، ایک دن تو پھر حساب ہوگا ہی نا. استاذہ یہ جو لفظ ہے ایھا الثقلان، یہ بہت ہی بولنے والے کا غصہ ظاہر کرتا ہے. جیسے ہم کسی کو کہیں تم تو بوجھ ہو اس گھر میں، تم تو وہ، یا کسی کام کو ہم کہیں یہ تو میرے اوپر بڑا بوجھ ہے. تو یہ یعنی کہ زمین پر بھی وہ لوگ بوجھ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غیظ و غضب، یعنی مجرم جو ہے وہ زمین کے بوجھ ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ بنیادی طور پہ یہاں پہ شاید یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شے ٹائم اور اسپیس کی لمٹ سے آزاد نہیں ہو سکتی. یعنی آسمان بھی ایک لمٹ ہی ہے نا، جیسے ابھی ہم نے پہلے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ الٹیمیٹ جو چیز جہاں جا کے ختم ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے نا. تو وہاں تک تو کوئی کسی کی پہنچ ہے ہی نہیں. آسمانوں کو بھی دیکھیں تو ہر لیول کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد دوسرا آسمان ہے. پھر پہنچے گا تو اسی کے پاس جس سے بھاگ رہا ہے اسی تک پہنچے گا. بالکل. اور پھر کچھ لوگوں کی جیسے سوسائڈل تھاٹس ہو جاتی ہیں مینٹل النس کی وجہ سے، وہ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مر جائیں گے تو پھر آزاد ہو جائیں گے ہر چیز سے. غلط فہمی ہے نا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. جی استاد، آپ نے جب یہ بات کہی نا کہ موت کبھی بھی اور کہیں بھی کسی بھی چیز سے آ سکتی ہے، تو استاد مجھے ابھی کیونکہ کل رات میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح ہوا کہ میں گرین پر آگے گئی ہوں اور سڈنلی جو میرے لیفٹ سائڈ سے بندہ تھا اس نے ریڈ لائٹ کو کراس کر کے مجھے ہٹ کیا ہے. اور مطلب وہ دور دور تک جو ہے وہ اس گاڑی کا پتہ نہیں تھا کہ کوئی نام نشان، کیونکہ رات کا ٹائم تھا 10:30 کا، اور اچانک سے وہ گاڑی آئی اور جس طرح اس نے یہ ہٹ کیا ہے، آپ مطلب میں پوری رات مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پہ وہی ایک چیز کا اثر رہا کہ اس طرح ہٹ ہوئی ہے گاڑی، اور ایک دم سے رات کے اندھیرے میں کہاں سے آ گئی تھی ایک دم سے گاڑی. تو وہ آپ کی بات کو مسئلہ ریٹ کری تھی کہ واقعی موت کا کسی بھی وقت کچھ حدیث میں آتا ہے نا 99 موتیں انسان کے آس پاس ہیں، اگر وہ خطا کر بھی جائیں، کسی کا بھی وار نہ چلے تو بالآخر جانا تو ہے. استاد جب سے سورہ رحمان شروع ہے مجھے لگ رہا ہے پورا ایک سائنس کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. صحیح. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے سورج، انسان کی تخلیق، چاند، ستارے، نباتات، پودے، مطلب ہر طرح کی سائنس، ہیومن سائنس، اسپیس سائنس،
پھر اوشین کا پورا ایکو سسٹم، کورل یعنی مرجان کے، اور پھر بتایا کہ جہاز کیسے تیر رہے ہیں. یعنی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی طرف نشاندہی کی، یعنی جو خشکی پہ بھی ہیں اور جو پانی میں بھی ہیں. اس کے بعد ایک دم سے مجھے لگا، میں ابھی وہیں گم تھی ساری سائنس میں، کہ وہاں بریک لگا، کل من علیہا فان، یعنی ہر چیز ہی تباہ ہو جائے گی. اور پتہ چل رہا ہے اب، جیسے اگر ہیومن سسٹم ہے، ہمیں بھی زوال ہے. کوئی کتنا بھی کر لے، چاہے مائیکل جیکسن نے کتنے بھی اپنے کیے ہیلتھ کے لیے، لیکن موت اس کو آخرکار آ گئی. ہر پودا ہے اس کو زوال آنا ہے. سورج ہے وہ روز طلوع ہوتا ہے، روز غروب ہوتا ہے. اسی طرح چاند اور شوٹنگ سٹارز ہیں. تو میں یہ سوچی تھی ہر چیز کو فنا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. اتنی، یعنی میں کہتی ہوں جو جتنا سائنس پڑھتا ہے اور جتنی ترقی ویسے بھی نان مسلم زیادہ آگے ہیں، انہوں نے کی ہے، اور وہ پھر بھی اتنا دور ہیں. اور جیسے کاسمک ہے، سیلیسٹیل باڈیز ہیں، ایون بلیک ہول جو بھی ہے، وہ ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ انرجی جا کہاں رہی ہے. ڈارک میٹر ہے وہ نہیں پتہ چل رہا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو تھوڑی تھوڑی ترقی کر لیے، جو جب میں ایسے پڑھاتی ہوں کہتی ہوں وی آر اسٹڈنگ نیچر، وی آر ناٹ کریٹنگ. ہم اب تک صرف کائنات کو پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ بنا رہے ہیں. اس میں جو تبدیلی، وہ جو ہم میزان میں سے ہم نے ڈس بیلنس کیا ہے، اسی کو ہی صحیح کر رہے ہیں، اسی کو ہی بگاڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں کیا. تو یعنی ہر چیز کو ایک زوال ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں صرف اللہ کا شکر کرنا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہم ڈسکور کر لیں، کچھ بھی ایکسپلور کر لیں، کچھ بھی حاصل کر لیں، اس کو نہ بھولیں. وہ کنیکشن نہیں مس ہونا چاہیے. سازا ایک سوال تھا میرا، یہ کلو من علیہ فان میں ہا کی ضمیر کس طرف جاری ہے؟ ارض کی طرف. اور ایک چیز یہ کہ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انسان کی تخلیق میں، انسان کو پہلے بتایا تھا، جبکہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ معاشر الجنی والانس کہا ہے، تو اس میں جنوں کو پہلے مخاطب کیا، اس کی کوئی یہ خاص؟ جن پہلے پیدا ہوئے نا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑی کی طرح گلابی ہو جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. وردہ کے دو معنی، ایک سرخ پھول جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے. گلاب کے پھول کے اگرچہ کئی رنگ ہوتے ہیں لیکن اس میں سرخ زیادہ غالب ہوتا ہے. تو سرخ رنگ کے لیے گلاب کے پھول کی مثال بیان ہوتی ہے. تو قیامت کے دن آسمان اسی طرح سرخ ہو جائے گا. اسی لیے جب میں شفق کو دیکھتی ہوں نا، اور کبھی ڈارک شفق ہوتی ہے، تو بالکل وہی یاد آتا ہے کہ اگر یہ سارے آسمان پہ، ابھی تو ایک کنارے پہ ہوتی ہے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے کیونکہ ساتھ صبح کی روشنی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، شام کی سورج کی ابھی جاتے سورج کی روشنی ہوتی ہے تو خوبصورت لگتا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ اگر مشرق سے مغرب تک سارا ہی آسمان لال ہو جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی. پھر اسی طرح گھوڑے کا جو لال رنگ ہوتا ہے وہ بھی اس سے مراد لیا گیا. بہرحال وردہ جو ہے یہ پھول کو ہی کہتے ہیں. دہان، دہان جو ہے دہن سے ہے. دہان کا ایک معنی خالص کیا گیا، دوسرا معنی صاف، اور تیسرا کئی رنگوں والا، اور چوتھا تیل کی طرح زرد، یعنی جیسے تیل ہوتا ہے اس رنگ کا، اور پانچواں معنی کیا گیا ہے سرخ زمین کی سطح. تو بہرحال قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا. سورۃ انشقاق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے گا، اور جس طرح اللہ اس کو پھاڑے گا اسی طرح پھٹ جائے گا. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وانشقت السماء فهي يومئذ واهیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا پھر اس دن وہ ڈھیلا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. سورۃ فرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، لگاتار اتارا جانا، یعنی آسمان پھٹے گا اور فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے. پھر اسی طرح یوم تکون السماء کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان ہو جائے گا. تو آسمان کی مختلف کیفیات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور دہان کا ایک ترجمہ سرخ چمڑا بھی کیا گیا ہے. بہرحال آسمان کے رنگ کی بات ہے، آسمان کے پھٹنے کی بات ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو بہرحال قیامت کے دن ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان پھٹ کے افلاک کی جو بندش ہے وہ کھل جائے گی،
اور جتنے بھی ستارے سیارے وغیرہ ہیں وہ سب منتشر ہو جائیں گے، اور ہر چیز کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور اس وقت میں جب انسان آسمان کی طرف دیکھے گا تو وہ سرخ ہی سرخ نظر آ رہا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آج تم یعنی قیامت کو ناممکن قرار دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو شاید قادر نہیں ہے قائم کرنے پر، کیونکہ وہ اہل مکہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے. تو یہ ہے کہ جب وہ قیامت برپا ہو جائے گی تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے تو اس وقت تم اللہ کی قدرت اور طاقت کا کیسے انکار کرو گے؟ اس وقت تو تم مان ہی جاؤ گے کہ واقعی اللہ نے جو فرمایا سچ ہی فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے شفق؟ کیا آپ لوگ سن پا رہے ہیں مجھے؟ اوکے اوکے الحمدللہ. چلیں جی، ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خیر و عافیت سے رکھے، اور ہم تمام ٹیکنیکل پرابلمس کے ساتھ جو اکر ہو جاتی ہیں بعض اوقات ان سے دور رہیں اور بہترین طریقے سے ڈسکشن کر سکیں. ہمارے سامنے پچھلے ہفتے کا ہوم ورک ہے، پچھلی کلاس کا ہوم ورک ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ہفتے اس دعا کو روزانہ مانگنے کی کوشش کیجئے. کیا آپ نے یہ ہوم ورک کیا؟ آپ لوگوں میں سے کیا آپ نے یہ ہوم ورک کیا؟ آپ چیٹ پر یہ بتا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. الحمدللہ. اوکے، آپ کے جواب آ رہے ہیں کہ آپ نے کیا. تو آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ کا بوجہ اللہ کی بات تھی نا، اللہ کا چہرہ مانگنے کی بات. تو یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا آپ کے آپشنل ہے آپ کے لیے، اور دوسروں کو بھی یہ بتا سکتے ہیں، دعا سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہوم ورک کی طرف آتے ہیں ہم. دوسرا ہمارا ہوم ورک یہ تھا کہ بلکہ دوسرا ہمارا آج کا یہ سیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ترجمہ ہم ہر دفعہ کرتے ہیں لیسن کا، اس کو ہم لیتے ہیں. آج کے جو ہماری آیات ہیں ان کا لفظی ترجمہ انشاءاللہ آپ کرتے ہیں. ایکٹیویٹی دیکھتی ہوں میں ماشاءاللہ کافی لوگ. ایوب، کیا آپ ترجمہ کریں گے آیت نمبر 29 اور 30 کا؟ جی.
यसअलहु जी डॉक्टर मांगता साहब। है उसी से, यसअलहु मांगता है उसी से, मन जो कोई है, फिस समावाती आसमानों में, वल अर्दी और जमीन में, कुल्ला हर यौमिन दिन, हुआ फी शान वो एक नई शान में है, फबी ऐजी आलाई शान, पस ठीक है? इसको शा, शान जज्म बढ़िए शान, ठीक है? शान हर ठीक है, दिन वो एक आगे नई शान पढ़िए। में है। फबी ऐजी आलाई पस कौन तुम झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत, पस तुम दोनों आलाई नेमतों को, रब्बिकुमा तुम दोनों अपने रब की, तो कज़िबान तुम दोनों झुटलाओगे। इसको दोबारा से देखते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर, आपने बहुत अच्छा तर्जुमा किया। I-29 का तो बिल्कुल दुरुस्त किया। I-30 में थोड़ी सी इस्लाह की जरूरत है। इंशाल्लाह I-30 से ही हम नेक्स्ट लेते हैं अमरीन ताज। अमरीन, आप I-30 का तर्जुमा करेंगी, I-30 का लफ्जी तर्जुमा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि पस तुम इलाई सवाए रब्बिकुमा अपने रब का, तुकज़्ज़िबान कौन कौन सी नेमतें झुटलाओगे। जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। थोड़ी सी इस्लाह की गुंजाइश है। मैं चाहूंगी कि कोई और साथी भी मजीद इसका तर्जुमा करें और आप साथी दोनों जो हैं इसको देखें। बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा कीजिए जी। आबदा डोगर, आप करेंगी? जी। फबी अय्यी, तो बस कौन सी अलाई नेमतों को, रब्बिकुमा अपने रब की, तो कज़्ज़िबान तुम दोनों जुटलाओगे। तो बस अपने शाबाश, बिल्कुल ठीक है, असंती। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट हम और साथियों को मौका देते हैं। जब हम ये तर्जुमे की एक्टिविटी बना रहे थे आपके लिए, तो हमने सोचा कि फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो इतनी बार आयत आई है, इसका तर्जुमा हम ना भी सुने, एक ही दफा सुन ले, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि नहीं, इसको हमें बार बार दोहराना चाहिए। और देखें, बार बार दोहराने का फायदा ये हो रहा है ना कि अभी भी इसमें इस तर्जुमे को मजीद सीखने में इस्लाह की गुंजाइश है। फौजिया मोहसिन, आयत नंबर 31 का तर्जुमा आप करेंगी लफ्जी? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनफ्रुगु, हम जल्द ही फारिग हो जाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, अय्युहत तकलान ए दोनों ग्रोह, दोनों बोझों, ठीक है? तकलान जो है ना, उसका तर्जुमा होगा दो बोझ, ठीक। ए दोनों बोझो। जी जी, नेक्स्ट कीजिए तर्जुमा। ए दोनों बोझ। जी जी। फबी अय्यी, तो कौन सी आलाई नेमतों को, रब्बिकुमा अपने रब की, तद्दिबान तुम दोनों झुटलाओगे। असंती, ठीक है। आतिका, आप कीजिए आयत नंबर 33 का तर्जुमा। या माशर अल जिन्नी, जी आतिका। ए जिनो इन इस्तताअतुम, अब तुम अपने रब की, अन तनफुजू, अच्छा, थोड़ा सा इसका तर्जुमा दोबारा देखना होगा। आतिका, आप देखिए, मैं किसी और साथी से सुनती हूँ, तो इंशाल्लाह आप मैं बताऊं? जी आप बताइए शमीमा। शमीमा आप बताइए जी। कौन वाला बोले? या माशरल जिन्ने, या माशरल जिन्ने, या माशर जिन्ने वाल इनसे, आए गुरु जिनों और इंसानों के, तुम अगर तुम इस्तात रखते हो, अनफुजू अगर तुम निकल भागो, मिन अक्तारिस समावाते आसमानों और जमीन के किनारों से, फनफुजू तो भाग निकलो, ला तनफुजुन्ना नहीं तुम भागो सकते हो, इल्ला बेसुल्तान मगर साथ एक जोर के। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर शमीमा, बस जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा आपने सुनाया। मैं इसको आप सब के लिए पढ़ती हूँ ताकि आप जब इसको इंशाल्लाह सुनाए ना, तो कोशिश करें कि एक एक लफ्ज को, जैसे कि आपके पारे में भी है जो आपके पास है, और स्क्रीन पे भी हम उसका आपको दिखाते हैं प्रेजेंटेशन में, कि हर हर्फ को, हर लफ्ज को
الگ یاد کیجئے. ٹھیک ہے, چلیں مثلاً اس کو دیکھتے ہیں. یا معشر الجنی, یا معشر اے گروہ الجنی جنوں کے, والانسی اور انسانوں کے, ان اگر استطاعتم تم استطاعت رکھتے ہو, ان کے تنفذو تم نکل جاؤ, من اقطاری کناروں سے, السماواتی آسمانوں, والارضی اور زمین کے, فنفذو تو نکل جاؤ, لا تنفذونا نہیں تم نکل سکتے, الا مگر بسلطان ساتھ ایک قوت کے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں, ترجمہ درست سنا رہے ہیں, الفاظ کو جوڑ کے بھی بالکل صحیح سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں, آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. سحرش انصاری, نیکسٹ آپ سنائیں گی 34 آیت کا ترجمہ. سحرش آپ کا شہر سے رابطہ نہیں ہو رہا, ڈاکٹر سدرا آپ سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 34. فبأئی تو ساتھ کون سی, آلائی نعمتوں کو, ربکما اپنے رب کی, تم دونوں, تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. جزاک اللہ خیر. آیت 35. فبی آئیے کا ترجمہ جو ہے نا, تو ساتھ کون سی نہیں کریں, بس یوں ہی کریں تو کون سی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, اتنا ہی. اچھا دیکھیں, اب ماشاءاللہ آپ لوگ کتنی دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا نا, فبی ای آلاء ربکما تکذبان, تو مد کو بھی اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں, اس طرح آپ کی انشاءاللہ تجوید بھی بہتر ہوگی. نیکسٹ آتے ہیں جی, نیکسٹ پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. نیکسٹ ہمارا جو اسکرین پہ آپ کے ہے, درج ذیل آیات کا لفظی ترجمہ کیجئے. اب ہم کچھ اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں. آیت نمبر 35 جو ہے, ہم دیکھتے ہیں کس کا ہاتھ کھڑا ہے. بروسا طارق, آپ کریں گی. السلام علیکم. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرسلو بھیجا جائے گا, علیکما تم دونوں پر, شواظن شعلہ, من نارن آگ سے, ونحاسن اور دھواں, فلا پس نہ, تنتصران تم بدلہ دیے جاؤ گے یا تم مقابلہ کر سکو گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. کون سے جزاک اللہ. نیکسٹ کسی اور ساتھی کو موقع دیتے ہیں کہ قائد بھی اگر سب اپنے منہ سے ادا کریں گے نا, تو انشاءاللہ پڑھنے کا بھی اجر پائیں گے اور سب کو لگے گا کہ ہمارا حصہ بھی ڈل رہا ہے. بی بی رابعہ آپ پڑھیں گی آیت نمبر 36, اس کا ترجمہ کریں گی آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیجئے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بس ایک دفعہ ایک ساتھی نے سلام کر دیا نا, باقی شروع کر دیا کریں تاکہ وقت کی بچت ہو. جی کہیے. تو کون سی آلائی نعمتوں کو, ربکما اپنے رب کی, تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. کہکشاں عارف, آپ آیت نمبر 37 کا ترجمہ کریں گی. جی کہکشاں مائک کھولیے اپنا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 37. جی. فَإِذَا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً سارا نہ پڑھے, كالدهان. لفظی ترجمہ کریں نا, سارا نہ پڑھے. فائزہ پس جب انشقت جی ترجمہ کریں. چلے میں عربک بولتی ہوں, آپ ترجمہ کریں. انشقت کا نہیں آ رہا ہے. اچھا کوئی بات نہیں. آسمان وکانت پس ہے. چلیں اچھی کوشش ہے. ہم کسی اور کو موقع دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ ایک دن آپ انشاءاللہ بہت اچھا سنائیں گی. ریحانہ نکھت, اگر آپ نے نہیں سنایا تو آپ پڑھیے آیت 37. جی میں بتاتی ہوں. پھر اذا جب, انشقتی پھٹ جائے گا, السماء آسمان, فاتو کانت وہ ہو جائے گا, وردتن سرخ, کا مانند الدہان سرخ چمڑے کے. ٹھیک ہے, قد دھیان, ماشاءاللہ, قد دھیان مانند سرخ چمڑے کے. احسنتی. جی نیکسٹ آیت 38 کا ترجمہ لینا آپ کریں گی. جی باجی. فبأئی تو کون سی, آلائی نعمتوں کو, ربکما تم دونوں, تکذبان جھٹلاؤ گے.
ہاں ہاں، ربکما کا ترجمہ دوبارہ کیجئے. ربکما. اپنے رب کی، اپنے ہاں رب کی. شاباش. فبأئی تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. شاباش. اچھا جی، اب ایسے کرتے ہیں کہ ابھی آپ کا ترجمہ سنتے ہوئے مجھے خیال آیا، اللہ کی طرف سے دل میں یہ اچھا خیال تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو میں یہ فرشتے ہی ڈالتے ہیں، تو میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ کیوں نہ ہم یہ فبأئی آلاء ربکما تکذبان اتنی آیت کا ترجمہ ہم اس ہفتے جتنے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں وہ سکھائیں. اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے آس پاس بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، ہسبینڈ کو، یا رشتہ داروں کو، جس کو بھی آپ. آیت سورۃ رحمان بہت زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے نا، پسندیدہ سورت ہے، تو ایک آیت کا ترجمہ بھی اگر ہم نے سکھا دیا تو دیکھیے سورۃ رحمان میں یہ آیت کتنی دفعہ آئی ہے، اتنی آیات کا ترجمہ سکھا دیا. ٹھیک ہے، تو لیٹس ڈو دس ٹائم، اور پھر نیکسٹ ٹائم شیئر کریں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ترجمہ سکھایا اور کیا رسپانس تھا. چلیں نیکسٹ ہوم ورک کی طرف آتے ہیں. میری اس دعا کے ساتھ آپ کو یہ ہوم ورک دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں بہت برکت ڈالے اور آپ کے ذریعے بے شمار لوگ خیر پائیں. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ ہمارا ہوم ورک دیکھتے، نیکسٹ ہمارا جو سلائیڈ ہے، جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، مانگتا ہے اسی سے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے. آیت کے اس حصے سے اپنے لیے کیا سبق سیکھا؟ جی آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے آیت کے اس حصے سے اپنے لیے کیا سبق سیکھا. دیکھتے ہیں آپ کے کیا آنسرز آتے ہیں. جی ایک پہلا آنسر آ رہا ہے کہ دنیا کے سہارے تلاش کرنے کے بجائے اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی عبادت کریں، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. اونلی گور از اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قادر. جی صرف اللہ سے مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، یہی جواب آ رہا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے. تو بس صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، شرک سے بری ہونا ہے، ہر چیز سے بری ہو کر، ہر ایک سے نظر پھیر کر مانگنا اللہ ہی سے ہے. اور اگر اللہ چاہے گا تو وہ جس کے ذریعے ہمیں خیر پہنچانا چاہے گا خیر پہنچا دے گا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیکھیے جی، کل یوم ہوا فی شأن. آیت کے اس حصے سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ اب میں چاہوں گی کہ کوئی آپ میں سے بتائے کہ یہ بڑی خوبصورت تفسیر اس کی استاذہ نے کی. مجھے امید ہے آپ کو یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی. نیلوفر آپ بتائیں گی عزیزیہ سے کہ آیت کے اس حصے سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کا ہاتھ سب سے پہلے اٹھا ہوا تھا، آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں. نیلوفر جی مائک کھولیے. اتنی دیر چیٹ میں باقی لوگ لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا. جی نیلوفر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آیت کے اس حصے سے اپنے لیے یہ سیکھا کہ میری زندگی میں جو بھی کچھ تغیر، جو بھی تبدیلیاں ہر روز پیدا ہوتی آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان کو مجھے اسی طرح سے لینا ہے جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہو مجھ سے. یعنی جیسے بھی حالات میری زندگی میں روز کے روز آئیں، تبدیلیاں آئیں، مجھے ان حالات کو اللہ کی رضا کے مطابق فیس کرنا ہے کہ اسی میں میرے لیے بہتر ہے، اسی میں اللہ کی طرف سے میرے لیے مصلحت ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی. کوئی اور آپ میں سے فرزانہ آرائیں آپ بتائیں گی؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کیا سیکھا آپ نے اس آیت کے اس حصے سے؟ جی اس میں جو مطلب یہ کہ ڈیلی کی جو ویریشنز ہیں ہمارے پاس، مطلب یہ کہ ہمیں اس پہ ہمارا پورا اعتقاد ہونا چاہیے کہ آج کا دن اگر ہماری پریشانی کا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ختم کر کے کل ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی کامیابی کا دن لے آئے. اگر آج ہم پر کوئی آزمائش ہے تو کل اللہ تعالیٰ اس کو ہم اسے سرخرو کر دیں. یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں اس پر شکر اور صبر کرنا ہے ہم نے، اور اگلے کے لیے اچھی امید رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے. جی بہت اچھی بات. ایک ساتھی نے بہت اچھی بات لکھی کہ ہر روز ایک نیا دن ہے. آج میری دعا قبول نہیں ہوئی تو اگلے دن میں پھر وہی دعا کروں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی شان میں وہ میری دعا قبول کر دے گا. ٹھیک ہے، اور تبدیلی جو ہے زندگی میں آتی رہتی ہے. ایک تبدیلی جو بھی ہے وہ اللہ کی شان ہے اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ بہت اچھے جواب آ رہے ہیں آپ لوگوں کے، تقریباً اسی طرح کی باتیں آ رہی ہیں. نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی. یہ جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز و مکرم کوئی چیز نہیں. اس حدیث سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟
مدیحہ مائدہ اسحاق، آپ شیئر کریں گے کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ مائدہ جی یہ بات سمجھ میں ہے کہ ہمیں ہر چیز دعا کے ذریعے مانگنی چاہیے. ہم دوستوں سے مانگتے ہیں، اپنی ماما سے مانگتے ہیں، اپنے بابا سے مانگتے ہیں، ان سے نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہ ان کے دل میں وہ بات ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. کوئی اور آپ میں سے آپ درست پوائنٹ آف ویو ہے. روبی آپ بتائیں گی؟ مسز دانش پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ بتائیے پھر روبی آپ بتائیے. جی مسز دانش کیا سمجھ میں اللہ کے آیا؟ اوپر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ سے ہی ہر چیز مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے مانگتا ہے نا اللہ اس کو اپنے در سے دیتا ہے، اور جو لوگوں سے مانگتے ہیں اللہ پھر اسے لوگوں کا محتاج کر دیتا ہے. تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالنا ہے اور اللہ نے وسیلے بنانے ہیں، لیکن جب ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے ٹھیک تو پھر وہ اللہ وسیلے بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہ تو ہے لیکن اس میں کچھ اور بات بھی ہے. روبی آپ بتائیے آپ کو کیا پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آیا؟ دعا جو ہے وہ عبادت کہا گیا ہے، اور دعا کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کو مانگنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہے جو صرف اسی سے سوال کرے. تو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہماری عبادت بھی ہو جاتی ہے، اور جو ہم کو چاہیے دنیا میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہر ٹائم میں، تو وہ مانگنا بھی ہو جاتا ہے اور دعا بھی ہو جاتی ہے اور عبادت بھی ہو ٹھیک جاتی ہے. ہے، اور اس بالکل سے صحیح. ہمارا لاسٹ میں لیتی ہوں اسی سوال پہ عمر عبداللہ، آپ بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ جی مجھے اس سے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ جو خالق مالک رازق ہے، اگر ہم اس سے نہ مانگ کر اپنی چیزیں یا اپنی باتیں دوسرے سے مانگیں گے تو دوسروں سے مانگ مانگ کے آدمی جو ہوتا ہے ایک بار بار شرم بھی محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ وہ خالق ایسا مالک ہے کہ جس کے سامنے جب ہم مانگتے ہیں تو ہم کسی بھی زبان میں کسی بھی طرح اپنے لفظ ادا کریں وہ سنتا ہے. اور اس کی دوسری بات میں ایک جزاک ایگزامپل اللہ سے خیر. سمجھاؤں گی ایک تو کہ دیکھیں بالکل ٹھیک، ایک تو آپ لوگ اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے، بالکل بات ہے. لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ دعا عبادت ہے، دعا نہ مانگنا تکبر ہے. بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی ہے میرے دل میں کیا ہے، اب میں اس سے کیا مانگوں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اللہ سے مانگنا اس کو بہت پسند ہے. پھر اسی طرح ایک اور بات بعضوں کا سننے میں آتی ہے، یہ خیال شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ کہیں میں دعا مانگ کر اجر یہ دنیا میں ہی تو نہیں مانگ رہی سارا، مجھے تو آخرت میں اجر چاہیے. تو آخرت میں بھی اجر مانگے، دنیا میں بھی اجر مانگے. ہمیں کیا دعا سکھائے گی؟ بہت پیاری دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر، آخرت بھی عطا کر ہمیں. اور اصل تو ہمیں آخرت ہی مانگنی ہے. تو یہ عاجزی کی علامت ہے دعا مانگنا، اس لیے دعا کی کثرت آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کبھی نہیں گھبرانا دعا مانگنے سے. چلے نیکسٹ جناب ہم لیتے ہیں. اور اس سے پہلے میں چیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے اچھے جواب آ رہے ہیں ہمارے پاس، یہاں پہ بھی ہمارے فیس بک پہ بھی ساتھی شیئر کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب ایکٹیو ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات پر کہ اللہ یہ جو تدبر جو آیات پر کرنے میں اپنا وقت ہمارا جو ہے اس پر لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت میں لکھ لے. اب یہ نیکسٹ ہماری جو سلائیڈ ہے اس کو دکھائیے. فبی آلاء ربکما تکذبان، اس آیت کا جواب کیسے دیا جائے گا حدیث کی روح سے بتائیے. آپ میں سے کوئی بول کر بتا سکتا ہے؟ اگر اس سے آتا ہے تو وہ بتائیں. صبا فاروق آپ بتائیے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہیے. مطلب ہے کہ جو بھی ہمیں مانگنا ہے اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، وہ قرآن تو میں یہ پچھلی بتایا نا آیت رب. کی بات ہو گئی نا. اب میرا نیکسٹ ہے کہ اس آیت کا جواب ہمیں حدیث سے کیا. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو اس کا آیت کا جواب اس کا جواب آتا ہے آیت کا؟ دوبارہ سے آپ بول دیجئے. یہ جو سامنے ہے نا فبی آلاء ربکما تکذبان، سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس آیت کا جواب کیسے دیا جائے گا حدیث کی روح سے بتائیے. حدیث یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو کیسے ہم جھٹلا سکتے ہیں. یہ حدیث ہے نا کہ اللہ. میں عربک پوچھ رہی ہوں. چلیں کوئی بات نہیں آتا تو کسی اور ساتھی سے پوچھ لیتے میں ہیں. بتاؤں آپ انشاءاللہ لرن کریں گے. میں بتاؤں باجی. سائرہ آپ بتائیے. دیکھیں سب مائک نہ کھولیں پلیز، میں جن کا نام لوں صرف وہ جواب دیں ورنہ ساؤنڈ بہت زیادہ ہو جائے گی. سائرہ آپ بتائیے.
لا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد. हाँ शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश, जरा सी इस्लाह कर ले, तुकज़्ज़िबु नहीं नुकज़्ज़िबु, ठीक है. ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द. स्लाइड पे इसका आंसर मौजूद है, इंशाल्लाह आप इसको याद कीजिए और कोशिश क्या कीजिए कि जब भी ये सूरत पढ़ें और ये आयत आए तो उस आयत के साथ ही ये लिख कर रख लें ना अपने पास, या सूरत रहमान के शुरू में लिख कर रख लें, या हर आयत जहां जहां ये आयत आ रही है उसके साथ लिख के रख लें, तो आपको पढ़ पढ़ कर ये याद हो जाएगी इंशाल्लाह. चले जी, नेक्स्ट दिखाइए जी हमारा सवाल. सनफ्रुगु लकुम अय्युहस सकलान. सकलान का लफ्ज किससे निकला है और वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, और इस आयत में अय्युहस सकलान से क्या मुराद ली गई है? आप लोग चैट पे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ किसी साथी से पूछती हूँ. आमना रियाज, आप बताएंगे कि ये लफ्ज किस लफ्ज से निकला है और किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जी आमना रियाज. आमना रियाज, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा. जिसका माइक पहले ऑन हो जाएगा मैं उससे पूछ लूंगी. जी अंबर, आपका माइक ऑन है, आप बताइए अंबर. जी इस सखलान का मतलब है वो दो बूझो, जिनोइंस. ठीक है, जिनोइंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कहा. और सकलान का लफ्ज किससे निकला है, किस लफ्ज से निकला है? रूट क्या है इसका, कोई बता सकता है? रूट. आपने अपना जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया, हम दूसरे साथी से पूछते हैं. शेख आप बताएंगे, आपके नाम शेख लिखा हुआ है. जी जी सकल से निकला है, ये सकल से निकला है, ये वो बोझ है जो किसी सवारी पर लदा हुआ हो. ठीक है, अब ये बताइए कि इस आयत में अय्युहस सकलान से क्या मुराद ली गई है? यहाँ पे दो बोझों से जिन और इंस मुराद ली गई है. ठीक है, वो तो हो गया मुराद, इस्तेमाल उनके लिए हुआ है. किसी और साथी से पूछते हैं, मुराद क्या, उनको दो बोझ कह के क्या कहा गया है? सुमेरा अशर आप बताएंगी. यहाँ सकुलान कहकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अनकरीब मैं तुम्हारी खबर लेने वाला हूँ. यानी जो हिसाब का वक्त है वो पहुंचेगा तो फिर पूरा पूरा हिसाब ले लिया जाएगा. ये अल्लाह की तरफ से एक डांट है. शाबाश, बहुत अच्छा, आपने सही पिक किया बिल्कुल, जो बताई गई थी और जो समझाई गई थी बात. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. नेक्स्ट देखते हैं जी. ये जो हदीस है आपके सामने, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु. अपने नफ्स का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए. हम इस कॉल पर किस तरह अमल कर सकते हैं? फरजाना मलिक आप बताएंगी कैसे अमल कर सकते हैं? और चैट में आप लोग भी लिख सकते हैं, बाकी साथी भी. जी फरजाना अपना माइक खोलिए. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी हमें रोजमर्रा के जो हमारी डेली रूटीन है जिसमें हम छोटे बड़े जो भी काम करते हैं, हम उसका अपने नफ्स का रोज हिसाब किताब करें कि हमने आज किससे क्या गलती की है, और हम अपना चेक रखें कि हमने आज कौन सा गुनाह कर दिया, या कौन सा हम किसी के साथ किसी का दिल दुखाया है, या किसी के साथ कोई गलत बात की है. हम रोज इस बात को, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमारा नफ्स इन सब चीजों बुराइयों से थोड़ा परहेज करेगा, और हम दूसरों में भी अच्छाई तलाश करेंगे. अपनी बुराई निकालेंगे तो दूसरों में अच्छाई तलाश करेंगे. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. और देखिए फिर उससे फायदा ये होगा कि जब हमारी पकड़ का दिन एक दिन आएगा जो कि हम सबको जवाब दे होना है, उससे पहले हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करते जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की तौफीक से. तो बहुत अच्छे जवाब आपकी चैट में भी आ रहे हैं, मैं उनको भी आपसे शेयर कर लेती हूँ कि अपने अमल पर नजर रखनी है और डेली चेकिंग ऑन आवर ओन सेल्स, ऑन आवर ऑल एक्शंस. ठीक है, डेली चेकिंग our own selves and our all actions. रोज अपना मुहासबा कीजिए, अपना वक्त देखें कि किन कामों में लगता है. फिर देखें कि खुद को रोजाना देखिए कि मैंने कितनी नेकी और बदी के काम किए. ये आपकी चैट से मैं आंसर्स उठा रही हूँ, सेल्फ एनालिसिस. और एक साथी कहती है कि रात को सोने से पहले डेली चेकिंग कर लें, अपनी गलतियों का जायजा ले लें कि आज क्या किया दिन भर के कामों का, और इसी तरह यानी रोज के रोज सफाई करते जाए ना. और देखें जब जायजा लें तो साथ साथ
دعائیں بھی مانگ لیں استغفار کی خاص طور پہ. یا اللہ وہ جو میں نے جان بوجھ کے گناہ کیے ان کو بھی معاف کر دے اور جو انجانے میں کوئی غلطیاں ہیں ان کو بھی معاف کر لے. ٹھیک ہے. تو محاسبے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ اپنی ذات میں بہتری لانی ہے. جیسے ایک ساتھی نے لکھا ہے تو بہتری لانے کے لیے پچھلا چیپٹر کلوز کروانا ہے اور آگے سے انشاءاللہ امپروومنٹ کرنی ہے. تو وہ چیپٹر کون کلوز کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے نا ہماری غلطیوں کا چیپٹر. بندے تو معاف نہیں کرتے غلطیاں, اللہ تو ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے اور اپنی اصلاح کی توفیق دے. نیکسٹ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے کہ اس آیت میں بسلطان سے کیا مراد ہے. آپ اس کو چیٹ ایکٹیویٹی میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ سب کو شریک کریں اس میں. بتائیے جی کہ کیا معنی ہیں بسلطان کے. دیکھتے ہیں آپ کی چیٹ میں کیا جواب آ رہے ہیں. زور, ٹھیک ہے, طاقت, قوت, اختیار, اقتدار, حجت, یہ سب اس کے اندر معنی ہیں. ٹھیک. نیکسٹ دیکھیے شوازن اور نحاسن کے معنی بتائیے. شواز کیسے شعلے کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی میں دیکھتی ہوں آپ میں سے کس کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. سائمہ اطرت, آپ بتائیں گی کہ شوازن کس کو کہتے ہیں اور نحاسن کس کو کہتے ہیں؟ جی شوازن اس کو کہتے ہیں وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو, اور نحاسن وہ شعلہ جس میں دھواں بھی ہو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اور نحاسن کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے, وہ بتا سکتی ہیں آپ؟ جی پگھلا ہوا تانبا. کیا بات, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ سوال دیکھیے, یہ جو ہے وردتن اور قد دہان کے معنی بتائیے. آپ میں سے کون بتائے گا؟ جس کا مائک پہلے کھل جائے گا اس سے انشاءاللہ پوچھ لوں گی کہ وردتن اور قد دہان کے معنی بتائیے. اب ریاض آپ کا مائک کھل ہے. وردہ کا میم میننگ ہے پھول اور قد دہان سرخ. سرخ پھول, ٹھیک ہے. وردہ کا معنی ہے سرخ پھول. سرخ پھول اور قد دہان دہن سے نکلا ہے, اور میننگ میم اس کا کریکٹ نہیں آتا. اچھا چلیں کوئی بات نہیں, ہم ابھی دیکھتے ہیں, اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سرخ پھول وردہ کا معنی اور گھوڑے کا لال رنگ بھی مراد ہے. اور قد دہان دہن سے ہے. دہان کا معنی خالص کیا گیا, دو چھوٹے گیٹ کی ایک بڑے گیٹ کی چابی ہے. معنی خالص, دوسرا معنی صاف, تیسرا معنی رنگوں والا, چوتھا تیل کی طرح زرد, پانچواں معنی سرخ زمین کی سطح کیا گیا. نیکسٹ آتے ہیں جی ہمارے ہوم ورک دیکھتے ہیں کیا ہے. وقت بھی ہمارا کم رہ گیا ہے, ہم آج اپنے لیے کیا ہوم ورک دیکھتے ہیں. یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا سرخ مانند سرخ چمڑے کے. اس ہفتے اس آیت پر تدبر کرتے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے منظر پہ غور کیجیے. کیونکہ ہم صبح جب ہوتی ہے تو بعض اوقات کمروں میں ہوتے ہیں, جب شام ہو رہی ہوتی ہے, سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, ہم اپنے کاموں میں, کمروں میں اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, سورج کی غروب ہونے کے منظر کو بہت کم دیکھ پاتے ہیں. تو اس ہفتے آپ نے سورج کے غروب ہونے کے منظر کو ایک سے زیادہ دفعہ دیکھیے, اور ہر بار دیکھیے کہ اللہ کی کیا شان ہے, کیا خوبصورتی ہے, اور کیسا وہ رنگ جو ہے اس کا بدلتا ہے, اور وہ سرخی اور وہ سب کچھ انشاءاللہ. اور پھر شیئر کریں اگر آپ کرنا چاہیں نیکسٹ ویک کہ آپ نے کیا محسوس کیا. دوسرا ہوم ورک ہمارا یہ ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, یغضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے. اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ کو دعا کرنا کیا ہے, بہت پسند ہے. تو اس ہفتے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے دعاؤں کی کثرت کیجیے, خود بھی دعائیں اپنے لیے بھی مانگیے اور دوسروں کو بھی دعائیں دیجیے. ٹھیک ہے. ایک اور ہوم ورک یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب یاد کیجیے. جب اس سورت کی تلاوت کریں تو جواب دینے کی کوشش کریں. اور میں نے آپ سے ایک اور ہوم ورک آج شیئر کیا تھا, اگر آپ وہ بھی کریں تو کیا بات ہے. اللہ کو توفیق دے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ آیت یاد کروا دیں کسی کو اور اس کا ترجمہ یاد کرا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے پاس 2 منٹ ہیں, ان 2 منٹ میں آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے کہ اس یہ جو تفسیر سن رہے ہیں آپ, یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی ساجدہ حمیدانی, آپ کچھ کہیں گے؟ جی, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار بے انتہا نعمتوں کا ہم سے ذکر فرمایا ہے, اور ہمیں اس باتوں کا بار بار اس بات کا ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ ہی اور رب ہے,
ٹھیک ہے، میں اور ایک ساتھی کو موقع دیتی ہوں. نمرا آپ کچھ کہیں گی کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے یہ سیشن اٹینڈ کرنے سے؟ کچھ لرننگ ہوئی آپ کی؟ کچھ عمل بہتر ہوا؟ نمرا جی، نمرا کا مائک آن نہیں ہو رہا. کوئی اور جس کا مائک آن ہو جائے تو ان کو. جی نمرا کا مائک آن ہو گیا. جی نمرا کہیے. میں کہتی ہوں کہ بس نا اس دنیا میں صرف اللہ کی محبت ہے نا، اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہم اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں لوگوں پہ، چیزوں پہ، کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. مطلب ساری پلین کائنات اور اس پہ صرف میں کڑی ہوں اور صرف اللہ کو سن رہی ہوں، اور بس ہم دونوں کے درمیان بس صرف محبت ہے، ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے. مطلب عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھی فیلنگ ہے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کی. اور میرے پاس آپ کے جواب آ رہے ہیں کہ الحمدللہ فائدہ کیا ہو رہا ہے سننے کا، پڑھنے کا، کہ نماز میں خشوع آیا ہے، خضوع آیا ہے. اس صورت کو نماز میں پڑھنا شروع کیا ہے، صبر اور شکر محسوس ہو رہا ہے، نعمتوں کی قدر اور شکر محسوس ہو رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ کے یہ بھی جواب آ رہے ہیں کہ مجھ سے آپ نے نہیں پوچھا. دل تو میرا چاہتا ہے میں سب سے پوچھوں، لیکن کیا کروں گے، بس اللہ جس سے پوچھنے کی توفیق دیتے تھے اس کا بٹن آن ہو جاتا ہے اور میرے منہ سے اس کا نام نکل جاتا ہے. آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کی باری آ جائے اور آپ بتائیں. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے قرآن کا ویسا فہم عطا کر دے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور ہم اس کو دوسروں کو سکھاتے جائیں، پڑھاتے جائیں، پڑھتے جائیں. پڑھیے اور پڑھائیے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرما لے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.